السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شہتوت پر یا توت جس کو کہا جاتا ہے۔ موسم گرما کے آغاز میں ہی ایک پھل جو کہ مختلف رنگوں میں اور مختلف سائز میں دستیاب ہوتا ہے، یہ ہمیں وافر مقدار میں نظر آتا ہے اور اس کے پودے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بسا اوقات یہ مارکیٹ میں ریڑھیوں پر بکتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ پھل بہت چھوٹا ہے اور سستا ہے، لیکن اگر اس کے فوائد کا ذکر کیا جائے تو یہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ طب یونانی میں اسے بہت زیادہ مفید اور طاقتور پھل جانا جاتا ہے۔ ہم اس کے چند ایک طبی فوائد کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ خون کو صاف کرنے کے لیے اور کمی خون کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اندر آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح وائٹامن سی کی مقدار بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انسانی جسم کے اندر جو خون کی کمی ہے اس کو پورا کرنے میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانی جسم کے اندر خون کے اندر جو ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں، زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی صفائی کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے۔ گلے کے جتنے امراض ہیں، سوزش ہو، گلے کے اندر ٹانسلز بڑھ گئے ہوں، خراش ہو یا بار بار کھانسی اٹھتی ہو، اس کے استعمال سے ان میں افاقہ ہوتا ہے اور مسلسل استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ ٹانسلز کے اندر اگر اس کو ریگولر استعمال کیا جائے یا اس کا شربت اور رب بنا کر استعمال کر لیا جائے، تو کچھ عرصہ ریگولر استعمال کرنے سے انسان کے جو ٹانسلز ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں، ان کے اندر جو سوزش اور ورم وغیرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گلے کے اندر خراش ہے یا کھانسی اٹھتی ہے بار بار، تو اس کے استعمال سے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ انسانی جگر کے صحت کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسانی جگر کی صفائی کا باعث بنتی ہیں ان میں ایک شہتوت بھی شامل ہے۔ جگر کے اندر جو ٹاکسن مادے جمع ہو جاتے ہیں ان کو باہر کرنے اور خارج کرنے کے لیے اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، یعنی مدافعتی نظام، وہ مضبوط ہوتا ہے شہتوت کے استعمال سے، جس سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ وہ مریض جو قبض کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس سے قبض دور ہوتی ہے، اور جو انسان کی آنتیں ہیں ان کی حرکت بہتر ہوتی ہے، جس سے انسان کا ہاضمہ صحیح ہوتا ہے۔ اور وہ مریض جو تیزابیت کا شکار رہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ان کے سینے پہ گلے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، شہتوت کا استعمال ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر کولیسٹرول اگر بڑھ گیا ہو اور اس کی وجہ سے انسان مختلف امراض کا شکار ہو چکا ہو، تو شہتوت کے استعمال سے انسان کے جسم کے اندر کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کولیسٹرول اپنے اصلی لیول پہ آ جاتا ہے، جس سے انسانی جسم کے اندر خون کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے انسانی جسم میں آ جاتی ہیں، ان سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بعض تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو شہتوت ہے یہ میٹھا ہونے کے باوجود انسانی خون کے اندر جو بلڈ شوگر ہے اس کی بڑھی ہوئی مقدار کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے جو بلڈ شوگر ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بلڈ شوگر کا مریض ہے تو اس کا استعمال کرے تو یہ آہستہ آہستہ بلڈ شوگر کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح دماغی صحت کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ جتنے عارضے انسان کے دماغ میں جو لاحق ہوتے ہیں ان کے اس کے استعمال سے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر کی حفاظت کے لیے اور نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی شہتوت کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح حافظے کی کمزوری کے لیے بھی انسان اس کو استعمال کرے تو اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایک چھوٹے سے پھل سے اور سستے سے پھل سے انسان ان فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اور سے گزارش کروں گا
کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔